بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے درود پاک صلاۃ والسلام. ایک مرتبہ تمام احباب محبت سے درود و سلام پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد خدا بزرگتوئی قصہ مختصر. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب سیدہ مجدہ، مہمان نزی احتشام، بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر جامع مسجد شیر ربانی میں پیاری محفل پاک میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے. اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور ان کی نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم
اب بھی نہ سد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے، بل یداہ مبسوطتان، یہودیوں کی روزی میں کمی آئی نا، تو کہنے لگے الیاذ باللہ کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فخاص بن عاشورہ ان کا بڑا سربراہ ہے، سردار ہے، گستاخی کرتا ہے، نزیبہ کلمات کہتا ہے، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ جواد ہے، وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ دیتا ہے سب کو عطا فرماتا ہے، اسے کوئی مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، کوئی نہیں مانتا اسے بھی عطا فرماتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رازق تو اللہ کی ذات ہے نا، ہر چیز کو رزق عطا کرتا ہے، 18,000 جہان پیدا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ، ساری مخلوق جس کو جو ضرورت ہے اللہ وہی عطا فرماتا ہے، وہ تو بند پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، ایمان والو ایمان سے بتانا، جب وہ اغیار کو عطا کرتا ہے تو اپنوں کو کتنا عطا فرمائے گا، ينفق کیف یشاء، سب کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور جب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو جس کو جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے، ایمان کی بات ہے، وہ عطا کرے، بے بہا عطا کرے، جب اپنے مصطفیٰ کو عطا کرے گا تو کتنا عطا فرمائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہر چیز عطا فرمائی ہے، کثرت سے عطا فرمائی ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ،
وہ عطا کرے، سب کو عطا کرے۔ جب اس نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تو پھر نہ دینے والے نے کوئی کمی چھوڑی ہے، نہ لینے والے نے کوئی کمی چھوڑی ہے۔ وہ عطا کرتا ہے، عارضی ہے، ہمارے پاس سب کچھ دیتا ہے دنیا والوں کو ایک وقت کے لیے، ضرورت کے مطابق، عارضی طور پر۔ لیکن جب مصطفیٰ کو عطا کیا نا تو اعلان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اور قربان جائیے امام اہل سنت، امام محبت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہی الفاظ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رب ہے معطی، اعطا یعطی اعطا، باب فاعل، معطی اسم فاعل واحد مذکر، عطا کرنے والا، دینے والا۔ ذرا توجہ کیجیے، ایک ہے آتا یوتی ایتا، الف اور تا کے ساتھ، اس کا معنی بھی دینا ہے۔ ایک ہے اعطا یعطی اعطا، حمزہ عین تا کے ساتھ، اس کا معنی بھی دینا ہے۔ لیکن فرق ہے، الف تا کے ساتھ ایتا ہونا، اس کا معنی ہے عارضی دینا، ضرورت کے مطابق دینا، وقتی طور پر دینا۔ اور جب حمزہ عین طا اعطا یعطی اعطا ہونا تو اس کا معنی دینا ہے، عارضی دینا نہیں ہے، دے کر مالک و مختار بنا دینا۔ رب ہے معطی، رب عطا کرنے والا ہے، یہ ہے قاسم۔ ملا رہا ہوں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، بھی عطا وہی کرے گا نا جس کو ادھر سے دیا جائے گا۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رب عطا کر رہا ہے، اور اس نے اپنے مصطفیٰ کو اتنا عطا کیا ہے کہ دینے کے بعد مالک و مختار بنا دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، صحابی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ کے اندر باپ شہید ہو گیا، سر پہ قرض تھا، اور مطالبہ ہو گیا جابر سے کہ قرض واپس کیا جائے۔ فرمایا کھجوروں کا ایک باغ ہے، موسم آئے گا کھجوریں پک جائیں گی، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت جابر نے سوچا کہ قرض ادا ہو جائے تو بڑی احسن بات ہو، بہن بھائی ہیں، میں مزدوری کروں گا، محنت کروں گا، کسب کروں گا، بقیہ وقت گزر جائے گا، قرض کی ادائیگی ہو جائے گا۔ فکر تھی نا، اب موسم آ جاتا ہے، کھجوریں پک جاتی ہیں، لیکن کھجوریں اتنی تھی کہ قرض کی ادائیگی بمشکل تھی، تھوڑی کھجوریں تھیں۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ جب باغ میں پھل لگتا ہے تو یکساں نہیں ہوتا، اس میں عمدہ بھی ہوتا ہے، درمیانی قسم کا بھی ہوتا ہے، ردی بھی ہوتا ہے۔ اب کھجوریں پک گئی نا، قرض کھا گئے، مطالبہ کیا جابر ہمارا قرض ادا کر دو۔ حضرت جابر نے باغ کی طرف دیکھا، کھجوروں کی طرف دیکھا، فرمایا یہ سارا باغ تمہارا ہے، سارا باغ تمہارا ہے، ایک کھجور بھی میرے لیے روا نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ میرے گھر والوں، سارا باغ تم لے لو اور سمجھو قرض ادا ہو گیا۔ کہنے لگے جابر اس طرح بات نہیں بنے گی، جتنا قرض ہے پورا پورا وصول کریں گے، ایک ایک پائی وصول کریں گے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، یہ باغ ہے، یہی تو آمدنی کا ذریعہ تھا، اب کیا کروں؟ پریشانی حد سے بڑھ گئی نا، حضرت جابر سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایمان والو، ایک دو نہیں، سلسلہ احادیث پہ نظر ڈالیے، صحاح ستہ میں کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ صحابہ جب بھی پریشان ہوتے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو،
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضرت جابر محبوب علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا جابر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ قرض ہے، ادائیگی نہیں ہو رہی، امید تھی کھجوریں پکیں گی قرض ادا ہو جائے گا، کھجوریں پک گئیں لیکن قرض ادا نہیں ہو رہا، کھجوریں تھوڑی ہیں۔ محبوب علیہ السلام چاہتے تو فرماتے جابر ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم کرے گا، ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو مالک و مختار بنا دیا ہے۔ فرمایا جابر باغ کے اندر چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا کھجوروں کی 3 ڈھیریاں کر دو، عمدہ قسم کی کھجوریں ایک طرف، درمیانی قسم کی کھجوریں ایک طرف، ردی قسم کی کھجوریں ایک طرف۔ حضرت جابر باغ میں آئے، کھجوریں اتاری، ڈھیریاں لگا دی، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ کچھ دیر گزری، میرے مصطفیٰ جابر کے باغ میں تشریف لے آتے ہیں۔ قدم مصطفیٰ آج جابر کے باغ میں لگتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک ڈھیری کے ارد گرد چکر لگائے، اور چکر لگانے کے بعد امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیری پر جلوہ فروز ہوئے۔ فرمایا جابر بلاؤ قرض خواہوں کو، اپنا قرض وصول کرے۔ جابر کہتے کھجوروں کی طرف دیکھا، کھجوریں تھوڑی تھی، میں ایک کے پاس چلا گیا، آ جاؤ اپنا قرض لے لو۔ اب وہ پیمانہ لے کر آیا، دیکھا نا باغ میں اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، تو دل میں خیال کیا جابر نے اچھا نہیں کیا، آج محبوب علیہ السلام کو لے آیا، آپ فرمائش کرتے ہیں کہ حکم فرما دیں گے ہمیں قرض چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن جب وہ باغ میں داخل ہوئے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنا سارا قرض وصول کر، پیمانے بھر کے سارا قرض لے کے چلے گئے۔ فرمایا جابر دوسرے کو بلاؤ۔ اب دوسرا قرض خواہ آیا، اس نے پیمانہ لیا، اپنا سارا قرض لے کے چلا گیا۔ تیسرے کو بلاؤ، چوتھے کو بلاؤ، پانچویں کو بلاؤ، قرض ادا ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت جابر کہتے حیران تھا، کہاں میں نے کہا تھا کہ سارا باغ تمہارا ہے، قرض منہا سمجھو، نہیں مانے، گھر میں ایک کھجور بھی رکھنے کا روادار نہ تھا، میں نے ساری آفر کر دی، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ کھجوریں تو وہی ہے نا، اللہ کے نبی کی جلوہ گری ہوئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، سنیے۔ حضرت جابر کہتے میں جھک جھک کر دیکھتا رہا، قرض ادا ہو رہا ہے، کھجوریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى أَنظُرَ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ ثَمَرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ حضرت جابر کہتے میں نے جھک کر دیکھا، کھجوروں کے سارے ڈھیر صحیح و سالم تھے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، سارا قرض ادا ہوتا چلا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ ثَمَرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ جابر نے تو مانگا تھا نا یا رسول اللہ باغ سارا چلا جائے، فقط قرض ادا ہو جائے، عزت کا مسئلہ ہے نا، لیکن میرے مصطفیٰ نے اتنا عطا کیا، قرض بھی سارا ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ساری بچ جاتی ہیں، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی، قرض سارا ادا ہو گیا۔ اب ذرا تصور کیجیے کہاں تھا جابر کا مائنڈ، ذہن کیا تھا کہ کھجوریں ساری چلی جائیں، قرض ادا ہو جائے، تب بھی نہیں ہو رہا تھا، اب کیا ہے؟ قرض بھی سارا ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ساری بچ گئی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ جابر کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور بندہ جب خوش ہوتا ہے نا تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ جابر سے نہ رہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں صحابہ کو جا کے بتاؤں جا کے صحابہ باغ میں تو جا کر ایمان والے مجمع لگا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کی شانیں سنانا، یہ ہمارا کام نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کا کام ہے۔
اجازت لے کر محبوب سے حضرت جابر روانہ ہوئے، دوڑے بھاگے گئے۔ حضرت عمر صحابہ کے مجمع میں تھے۔ اب حضرت جابر بڑے خوش ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں جابر کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس قدر خوش ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جابر کہنے لگے پیارے عمر ایک خوشخبری ہے۔ کیا بات ہے؟ محبوب علیہ السلام میرے باغ میں تشریف لے کے میرا سارا قرض ادا ہو گیا، کھجوریں بھی ساری بچ گئی۔ حضرت جابر تو خوش ہو کے بتا رہے تھے نا۔ حضرت عمر نے کہا جابر اب بتانے آ رہے ہو، اب بتانے آ رہے ہو؟ حضرت جابر کی خوشی فوراً کافور ہو گئی۔ بھی میں ایک اچھی بشارت لے کر آیا اور عمر نے الٹا سوال کر دیا، جابر اب بتانے آ رہے ہو؟ میں عمر میں نے تو دیر نہیں لگائی، میں کہیں اور نہیں گیا، ادھر کام ہوا ہے، امام الانبیاء سے اجازت لے کر میں آپ کے پاس چلا آیا، میں تو کہیں نہیں رکا، کہیں نہیں ٹھہرا، اور آپ فرما رہے ہیں اب بتانے آ رہے ہو۔ محبوب علیہ السلام کی برکتیں اور آپ کی عطا۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوبارہ جابر اب بتانے آ رہے ہو؟ جابر بڑے حیران ہوئے، کہا پیارے عمر میں تو کہیں گیا نہیں، میں نے دیر نہیں لگائی، رستے میں رکا نہیں، ادھر کام ہوا ادھر بتانے آ گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جابر تو اب بتانے آ رہا ہے نا، ابھی مصطفیٰ تیرے باغ میں تشریف لے کے جا رہے تھے، میں نے صحابہ کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ جابر کی کھجوریں بھی بچ جائیں گی اور جابر کا قرضہ بھی ادا ہوتا چلا جائے گا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ اور قطرے سے بھی یاد آیا صحیح بخاری کی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے حدیبیہ کے مقام پر لشکر محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اب پانی کا ایک پیالہ تھا، امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، وضو فرمایا تو پانی ختم ہو گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پانی کوئی نہیں ہے، چشمہ کوئی نہیں ہے، مشکیزوں کا پانی ختم ہو گیا، ابھی ہم نے پانی پینا ہے، وضو بھی کرنا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر جتنا بھی پانی ہے نا لے آؤ، لے آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں مشکیزوں سے پانی نچوڑا گیا، قطرات، چند قطرات وہ پانی کے ایک پیالے میں جمع ہوئی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ پانی کا پیالہ پیش کر دیا گیا۔ اب ایک پیالہ بھرا ہوا نہیں ہے، اور صحابہ کیا مانگ رہے یا رسول اللہ ہم نے پانی پینا ہے، پانی نہیں ہے۔ محبوب علیہ السلام نے پیالہ قریب کیا نا، اپنا دست رحمت کھول کر کے اس پیالے میں رکھ دیا، فرمایا جابر آؤ پانی پیتے چلے جاؤ، مشکیزوں کو بھرتے چلے جاؤ۔ آدھا پانی کا پیالہ، پانی سے پیالہ بھرا ہوا نہیں ہے، فرمایا جابر آؤ پانی پیتے جاؤ، مشکیزیں بھرتے چلے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں پانی پیا، مشکیزوں کو بھرا، ایک کے بعد دوسرے صحابی، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے صحابی، بھی پانی ایک پیالہ بھرا ہوا نہیں ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے جھک کر دیکھا، توجہ سے دیکھا، دھیان سے دیکھا، امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو چکے ہیں۔ زمین سے پانی نکلتے دیکھا ہے، پہاڑوں سے چشمے پھوڑتے دیکھا ہے، آسمان سے پانی، بادلوں سے پانی اترتے دیکھا ہے۔ ایمان والے کائنات میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس کی انگلیوں سے ہی پانی جاری ہو جائے؟ اب حضرت جابر نے یہ بتا دیا، سننے والوں نے سنا نا تو کسی کے ذہن میں بات آئی، کوئی 2-4 صحابہ ہوں گے
دو چار صحابہ ہوں گے جنہوں نے پانی پیا ہوگا، مشکیزے کو برا ہوگا. پوچھا جابر یہ تو بتاؤ تمہاری تعداد کتنی تھی؟ تعداد کتنی تھی؟ فرمایا تعداد کا پوچھتا ہے؟ سن، اگر 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے پانی پھر بھی ختم ہونے والا نہیں. حضرت جابر نے اصل تعداد ابھی نہیں بتائی، ذہن کا اشکال دور کیا ہے. تیرے ذہن میں ہوگا شاید تھوڑے صحابہ. فرمایا 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے پانی پھر بھی ختم ہونے والا نہیں تھا. لیکن سن لے تعداد تھوڑی نہیں تھی، 1,500 صحابہ جنہوں نے پانی پیا، مشکیزوں کو بنا ہے، پانی پھر بھی ختم ہونے والا نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، سردی لگ گئی. بچوں کو سردی لگ جاتی ہے نا، بیمار ہو جاتے ہیں، موسم کی تبدیلی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردی لگی، بیمار ہو گئے. بیماری ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی معالج کے پاس نہیں گئے. انہیں پتا ہے کہ ہر بیماری کی شفا بھی مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل جایا کرتی ہے. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر. فرمایا علی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی لگ گئی ہے. اب ایک بیماری ہے، سردی کی وجہ سے تکلیف ہے، سردی لگتی ہے، بیمار ہو گیا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی تکلیف کا ذکر کریں گے تو اسی کا علاج کرے گا نا. حضرت علی بیمار ہوئے، سردی لگ گئی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور مدعا کیا ہے کہ یہ سردی لگ گئی دور ہو جائے، صحت مل جائے. میرے نبی کی عطا ہے نا، میرے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں. امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیے، اللہم اکفہ الحر والبرد. اے اللہ علی سے سردی بھی دور فرما دے، علی سے گرمی بھی دور فرما دے. ایک چیز مانگی تھی، میرے مصطفیٰ نے دو چیزیں عطا فرما دی. اللہم اکفہ الحر والبرد. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سردی کا ذکر بعد میں کیا جا رہا ہے، گرمی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے. اے اللہ علی سے گرمی بھی دور کر دے، علی سے سردی بھی دور کر دے. بڑے بڑے ماہر طبیب، معالج، ڈاکٹر، لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ایک علاج کے لیے، گارنٹی کوئی نہیں ہے دوبارہ بیماری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بس علاج کرنا ہے، اور یہ بھی ہوگا صحیح کہ نہیں، سائن لیے جاتے ہیں، دستخط کروائے جاتے ہیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، فقط ہم نے کام کرنا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے علی سے سردی گرمی دور کی نا، تو کتنی دور کی اور کیسے دور کی. سردیوں کا موسم آتا نا، اب موسم تبدیل ہو رہا ہے، کپڑے تبدیل ہو جائیں گے، موٹے کپڑے پہنے جائیں گے، اوپر ویسٹ کوٹ ہوگی، کوٹ ہوگا، جرسی ہوگی، چادر لیں گے. سردی کا موسم ہے. اب وہ زمانہ تھا کہ صحابہ اون کے کپڑے پہن کر کے، کمبل اوڑھ کے باہر نکلتے تھے. سخت سردی ہے، حضرت علی سخت سردی میں جب صحابہ اون کے کپڑے پہن کر کمبل لے کر باہر نکلتے تھے، حضرت علی مل کے کپڑے پہن کے باہر نکلا کرتے. صحابہ حیران ہوتے، اتنی سردی ہے اور ہم کمبل اوڑھ کے باہر نکلے، حضرت علی تمہارے کپڑے باریک ہیں. گرمی آتی، صحابہ باریک کپڑے پہنتے، حضرت علی موٹے کپڑے پہن کے باہر نکلا کرتے تھے. علی اتنی گرمی تو نے موٹے کپڑے پہنے ہیں، سردی آتی ہے باریک کپڑے ہوتے ہیں، اور گرمی آتی ہے موٹے کپڑے ہوتے ہیں. حضرت علی دانستہ دکھاتے تھے لوگوں کو، یہ دیکھو علی یہ تیرے جسم میں کمال کہاں سے آ گیا، تجھے سردی نہیں لگتی، تجھے گرمی نہیں لگتی، یہ تیرے جسم کا کمال کہاں سے ہے. مسکرا کے فرماتے نبی کے صحابہ تمہیں سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، علی کو سردی نہیں لگتی، علی کو گرمی نہیں لگتی، علی یہ کمال کہاں سے آیا. فرمایا یہ میرا کمال نہیں، یہ سارا مصطفیٰ کی عطا کا کمال ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا،
دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ ایک چیز مانگی تھی میرے مصطفیٰ نے، دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی، ایک غزوہ کے اندر تیر اندازی کر رہے تھے، تیر پھینک رہے تھے۔ اچانک خیال آیا میں تیر اندازی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دشمن نبی کی طرف تیر پھینک دے۔ ارادہ بدل گیا، تیر اندازی چھوڑ دی، محبوب علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہیں دشمن سامنے سے حملہ نہ کرتا۔ تھوڑی دیر گزری، دائیں طرف آ جاتے، کہیں دشمن دائیں طرف سے حملہ نہ کرتا۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پیچھے چلے آتے، کہیں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرتا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت قتادہ بائیں طرف آ جاتے، یہ دشمن بائیں طرف سے حملہ نہ کرے۔ محبوب علیہ السلام نے دیکھا، قتادہ کیا کر رہے ہو؟ میرے ارد چکر لگا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا، قتادہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب ڈر ہوتا ہے کہ دائیں طرف سے حملہ ہوگا، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، کہیں کوئی پیچھے سے وار نہ کرتے میں پیچھے چلا آتا ہوں، کوئی بائیں طرف سے تیر نہ پھینک دے میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، قتادہ آپ کے قدم نازنی پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ ایک تیر دشمن نے پھینکا سامنے سے، چہرہ مصطفیٰ کی طرف آ رہا تھا۔ اس تیر کو روکنے کے بڑے طریقے تھے، ڈال تھی ہاتھ میں، ڈال آگے کر کے تیر رک جاتا۔ محبوب علیہ السلام کو آواز دیتے، یا رسول اللہ تیر آ رہا ہے، سنبھل جائیے۔ محبوب علیہ السلام بیٹھ جاتے، تیر گزر جاتے۔ امام الانبیاء کو پکڑ کر کھینچ لیتے، تیر گزر جاتا۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا آگے کرتے، تیر گزر جاتا۔ قتادہ نے اس تیر کو ڈھال سے نہیں روکا، ہاتھ سے نہیں روکا، محبوب علیہ السلام کو دائیں بائیں نہیں کیا، محبت دیکھیے۔ کہا قتادہ، جو تیر چہرہ مصطفیٰ کی طرف آ رہا ہے، اس تیر کے سامنے تم اپنا ہی چہرہ کرتے چلے جاؤ۔ حضرت قتادہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، سامنے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ تیر آیا نا، قتادہ کی آنکھ پہ لگا۔ اب وہ آنکھ پہ تیر لگنا تھا، ڈھیلا آنکھ کا باہر آ گیا، ایک پٹھے کے ساتھ لڑک رہا تھا۔ جنگ ہوئی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب قتادہ نے وہ ڈھیلا ہتھیلی پہ لیا، جا رہے ہیں، صحابہ نے روک لیا، قتادہ یہ ڈھیلا لٹک رہا ہے، آنکھ نکل گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے، ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اب اس کا فائدہ نہیں، آنکھ ضائع ہو گئی۔ ایمان والوں، محفل میلاد میں آنے والوں، سنیے قتادہ کا جواب کیا تھا۔ آنکھ نکل گئی ہے، پٹھے کے ساتھ لٹک گئی ہے، صحابہ کہتے ہیں آنکھ ضائع ہوگی، ہر دیکھنے والا یہی کہے گا نا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جو مصطفیٰ کی عظمت پہ چیز چلی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، وہ باقی رہ جائے گا۔ یہ آنکھ ضائع نہیں ہوئی، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے نکلی ہے، دفاع مصطفیٰ کی خاطر نکلی ہے، یہ آنکھ ضائع نہیں ہوئی۔ میری ملت کے جوانوں، اگر ہم ماضی بعید کی بات کرتے ہیں تو طویل فہرست ہے، بڑا لمبا چوڑا تذکرہ ہے۔ ماضی قریب کی بات کر لیجئے، ایک ممتاز قادری دنیا والوں کو بتا گیا ہے کہ عظمت مصطفیٰ پر جو جان چلی جاتی ہے وہ جان ضائع نہیں ہوا کرتی، وہ جان باقی رہ جایا کرتی ہے۔ آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری جوانی، ہمارے بڑھاپے، اسے ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، لوگ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، لیکن لوگ اسے بھول جاتے ہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، وہ محو ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے کرتا ہے، اپنی کرسی بچانے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی سیاست کے لیے کرتا ہے۔ دنیا دھاروں کے لیے کرو گے، مٹ جاؤ گے۔ ہاں، سبق یہ دیا جا رہا ہے، جو مصطفیٰ کی عظمت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، پھر وہ مٹتا نہیں ہے، دنیا اسے یاد کیا کرتی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں یہی بتانا ہے، جو چیز نبی کے نام پہ قربان ہو جائے وہ ضائع نہیں ہوا کرتی۔ قتادہ کیا کرو گے؟ فرمایا یہی بتاتا ہوں۔ وہ ہتھیلی میں ڈیلا لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ نکل گئی، آنکھ عطا کر دیجیے۔ میرے
نبی کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے آنکھیں بھی ملا کرتی ہیں۔ قتادہ آنکھ لینے میرے نبی کی بارگاہ میں قتادہ چلے گئے۔ قتادہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اس کا انکار نہیں، لیکن ایمان ہے نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو نا، ایمان ایسے قبول کرنا ہوگا جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ ایمان کی بات ہے نا۔ آنکھ لینے نبی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یا رسول اللہ آنکھ عطا کر دیجیے، آنکھ نکل گئی۔ آنکھ لینے آئے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اور یہ محبوب کی بارگاہ ہے نا۔ امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قتادہ اگر تو صبر کرے تو میں تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ آنکھ لینے آئے، مفت میں جنت مل رہی ہے۔ قتادہ صبر کرے تجھے جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی صحابہ تھے نا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے آج محافل کے اندر جب نعت خواں اشعار ایسے پڑھتے ہیں نا کہ جنت کی بھی تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہمارے شعراء؟ یہ وہ جنت ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، صحابہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ جنت کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ حضرت قتادہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے جنت کو کیا کرنا ہے۔ سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ فرمایا قتادہ اگر صبر کرے نا میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ قتادہ مچل کے نبی کی بارگاہ ہے، دریائے رحمت جوش میں ہے، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی قطرہ مانگتا ہے میرے مصطفیٰ دریا عطا فرما دے۔ قتادہ صبر کرے جنت ہے تیرے لیے۔ حضرت قتادہ مسکرا کے عرض کرتے یا رسول اللہ ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عطا ہے، لیکن جنت تو ملے گی سرکار کے ساتھ۔ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے، جولی بھر بھر کے عطا کرتے ہیں، فرماتے اور بھی کچھ مانگ لے۔ قتادہ صبر کرے تو جنت ہے۔ عرض کیے یا رسول اللہ ان الجنت لجزاء جزیل وعطاء جلیل۔ جنت بہت بڑی نعمت، انکار نہیں، عطا بہت بڑی ہے، لیکن آپ کے قدموں کے صدقے جنت مل ہی جائے گی۔ گھر میں میرے بیوی بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے اقربا محبت کرتے ہیں، میں کانا کہلوانا پسند نہیں کرتا، مجھے آنکھ عطا کر دیجئے۔ جنت میرے نبی نے عطا کر دی۔ قتادہ آنکھ لینے کے لیے آئے، میرے محبوب علیہ السلام نے وہ ڈیلا پکڑا، آنکھ والی جگہ پہ رکھا، لعاب دہن لگا دیا۔ حدیث کے الفاظ سن لیجئے، اللہم قی قتادہ کما وقع وجہ نبی کا بوجہہ۔ اے اللہ قتادہ تیرے نبی کے چہرے پر اپنا چہرہ قربان کرتا رہا، قتادہ کی آنکھ ٹھیک کر دے۔ قتادہ کہتے پتہ نہیں چلا مصطفیٰ کا ہاتھ پہلے نیچے آیا ہے یا اللہ نے آنکھ کو پہلے ٹھیک فرما دیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ آنکھ لینے آئے تھے، میرے مصطفیٰ نے آنکھ بھی عطا فرمائی ہے، ساتھ جنت بھی عطا فرمائی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ومعی